صوفیاء کی محفل میں یہ بات سنی ہو. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے, ایک بزرگ جنہوں نے 70 سال تک کی اللہ کی رات دن عبادت کی, دن کو روزہ رکھا, رات کو عبادت کی. آج کل کے نوجوان لڑکے جب یہ سنتے ہیں 70 سال تک کے دن کو روزہ اور رات کی عبادت, بات سمجھ میں نہیں آتی. دراصل غافلوں میں کے درمیان رہ کر ہم لوگ سال دنیا داری میں مصروف ہو گئے, اس لیے چیزیں ہمیں کہانی کس سے لگتے ہیں, لیکن حقیقت یہی ہے. وہ بزرگ 70 سال تک ہر رات معمول یہ تھا کہ پوری رات عبادت میں گزارا کرتے تھے, ہر دن روزہ رکھا کرتے تھے, علاوہ ان دنوں کے جن دن روزہ رکھنے کی شریعت نے ممانعت کی ہے. اللہ اکبر. جب ان کا انتقال ہوا ہوش کے ساتھ, دل کے کانوں کے ساتھ آپ بھی سنیں اور ماؤں اور بہنوں کی بھی توجہ چاہتا ہوں. بزرگ کا انتقال ہوتا ہے, کوئی خواب میں دیکھتا ہے, دیکھ کر سوال کرتا ہے, حضرت یہ بتائیں اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ بزرگ فرماتے ہیں اللہ اکبر, ساری نیکیاں دھری کے دھری رہ گئی, ساری نیکیاں دھری کے دھری رہ گئی, بس اللہ کی پکڑ ہو گئی, اللہ کی پکڑ ہو گئی. ابھی تک مغفرت نہیں ہوئی, ابھی تک بخشش نہیں ہوئی, ابھی تک نجات کا پروانہ نہیں ملا. اللہ اکبر. بڑی معذرت کے ساتھ اے میری قوم کے جوانوں, آج کل تو لوگ اتنی خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ جنت کا سرٹیفکیٹ ہر آدمی ایرا گیرا بانٹ رہا ہے. حالانکہ آپ کو حیرت ہوگی, بدر والوں کے جنتی ہونے کا اعلان اللہ نے کیا, لیکن ایک بدری صحابی کا جب وصال ہوا تو ایک صحابیہ نے کہا اے وہ شخص تجھے مبارک ہو کہ اللہ نے تجھے عزت دی, جنت دی. اللہ کے رسول نے ان سے فرمایا کہ تو اتنی بڑھ کے بات کر رہی ہے. بدری صحابی کے جنازے پر ان کو ایک خاتون نے جنتی اور عزت والا کہہ دیا کہ اللہ نے تجھے عزت دی, جنت. فرمایا اتنے یقین سے تو کیسے بات کر رہی ہے؟ فرماتے میں اللہ کا نبی ہو کر میں امید سے بات کرتا ہوں, تو یقین سے کر رہی ہے؟ تجھے کیسے پتا چلا کہ اللہ نے اس کو جنت دی؟ ایک بچے کا انتقال ہو گیا, اس کا جنازہ اللہ کے رسول نے پڑھایا تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے کہا یہ جنت کی چڑیا ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا اور کچھ کہنا ہو تو کہہ لو. فرمایا میں اللہ کا نبی ہو کر کے امید سے بات کرتا ہوں اور تم لوگ اس طریقے سے آخرت کی باتیں یقین سے کرتے, یعنی کہ جنت کا سرٹیفکیٹ. آج تو ہم تو یقین سے کہہ رہے ہیں ہم جنتی, ہم جنتی. کیا جنتی ہے؟ امید کرو, امید کی جا سکتی ہے وہ بھی خوف کے ساتھ. جو اپنے آپ کو یقینی جنتی تصور کرے, یقین کے ساتھ جنتی کہے. اللہ کے رسول فرماتے مجمع الزوائد کی روایت ہے, میرے آقا نے فرمایا میں محمد اعلان کرتا ہوں کہ وہ جہنمی ہے. جن کو جنت کی بشارتیں دی گئی ان کے لیے امید کی بات کی گئی. بلکہ ایک بڑی بات بتاؤں, تعلیم امت کی خاطر حضور کا ایک جواب تعلیم امت کے لیے, ورنہ حضور بڑی شان والے ہیں. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ نے جب حضور سے سنا کہ سب اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے, سب فضل سے, کوئی عمل کی وجہ سے جنت میں نہیں جائے گا, اللہ کے فضل کی وجہ سے. کروڑوں سال عبادت کر کے بھی عمل سے جنت نہیں ملے گی, اس کے فضل سے ملے گی. ام المومنین بہت قریب تھی اور حضور سے وہ پوچھ لیتی تھی جو کوئی نہیں پوچھ پاتا تھا. تو ام المومنین نے پوچھا یا رسول اللہ آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ سوال کی نوعیت دیکھیں. ام المومنین پوچھ رہی آپ بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جائیں گے؟ حضور نے تعلیم امت کے لیے فرمایا آئے عائشہ ہاں میں بھی اللہ کے فضل سے جنت میں جاؤں گا. کہاں ہیں ہم کہاں ہیں؟ آج کل تو اتنے بے باکی ہے کہ نیکیوں کا ٹھکانہ نہیں ہے, اور اس کے بعد جنت کی سرٹیفکیٹ ہم پاتے. اور جو 5 وقت کی نماز پڑھ لے تو اس کے پیر زمین پہ نہیں ٹکتے, اور جو 2-4 بار عمرہ کو چلا جائے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ تو عرش سے اتر آیا ہے. جو 2-4 حج کر لے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے اس سے بڑا انسان نیک پرہیزگار دنیا میں کوئی نہیں. اپنی نیکی پہ گھمنڈ نہ کرو, اپنی عبادتوں پہ ناز نہ کرو, اس لیے کہ
اور عبادت گزاروں سے پوچھا جائے گا میں نے توفیق دی تھی اس کا شکرانہ کہاں گیا؟ آپ پوچھیں تو صحیح اندازہ تو کریں. تو بات دور نہ نکلے, میں اپنے عنوان پہ جلدی سے آنا چاہتا ہوں. عرض یہ کر رہا تھا کہ اس بزرگ سے پوچھا اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ فرمایا سب عبادت کری, 70 سال کے روزے نمازیں, رات رات کا قیام درا کے دھرا رہ گیا. کا وجہ کا ایک غلطی ہو گئی, ایک غلطی میں پکڑ گئی, ایک غلطی پر ذرا سنبھل کر, ذرا سنبھل کر. دنیا امتحان گاہ ہے. الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے تمہارا امتحان دیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے. مسلمانوں امتحان گاہ میں ہو, ذرا سنبھل کر, ذرا سنبھل کر. بزرگ فرماتے ہیں ایک غلطی ہو گئی, پکڑ ہو گئی, جنت نہیں ملی, بخشش نہیں ہوئی, انتظار میں مغفرت کو. کہا جیسے اللہ کے ولی سے کیا غلطی ہوگی؟ فرماتے ہیں میں اپنے آنگن میں بیٹھا ہوا تھا, آنگن میں بیٹھا تھا, بارش کا موسم نہیں تھا, بارش شروع ہوئی, میری زبان سے بے ساختہ نکلا اوف یہ بے وقت کی بارش. زبان سے نکلا اوف یہ بے وقت کی بارش. کہہ تو دیا, بظاہر اس جملے کو کون پکڑ کرتا ہے؟ اس جملے پہ کیا شرعی حکم ہے؟ اس طرح کے تو ہزاروں جملے لوگ کہتے ہیں, لیکن اللہ اکبر, کوئی کسی پہ پکڑ کرے نہ کرے. قرآن اعلان کر رہا ان بطش ربک لشدید, رب کی پکڑ بڑی سخت ہے, اس کی نگاہ سب پر لگی ہوئی ہے. ان اللہ کان علیکم رقیبا, وہ تم پر کڑی نگرانی فرما رہا ہے, اس کی نگاہ سے کوئی نہیں چھپ سکتا. اللہ اللہ. بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو مجھ سے پوچھا میرے بندے ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے, ہمارے یہاں تو ہر کام کا ایک وقت مقرر ہے, تو نے یہ کیسے کہہ دیا کہ بے وقت کی بارش؟ اب جب تک کہ تو بارش کو بے وقت ثابت نہیں کرے گا اس وقت تک تیری مغفرت نہیں ہوگی, اس وقت تک تیری بخشش نہیں ہوگی. آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, کچھ اپنے حال کی خبر بھی ہے میرے بھائیوں, کچھ اپنے احوال کی خبر بھی ہے میرے بھائیوں. جنت اتنی آسان نہیں کہ ایک بار سبحان اللہ بولنے پر جنت مل جائے. جنت اتنی آسان نہیں کہ نعت شریف پر جھومتے ہوئے 10 کی نوٹ کسی نعتخواں کو دے کر جنت مل جائے. جنت اتنی آسان نہیں کہ ہما شما کو دیکھ کر چہرے کی زیارت کر کے جنت مل جائے. یہ تو اس وقت پتا چلے گا جب آنکھیں موت کی وجہ سے بند ہوگی اور جب آنکھیں کھلے گی اور حقیقت دیکھے گی. ادھر موت کی وجہ سے آنکھ بند ہوگی اور اس عالم کا جب مشاہدہ ہوگا تب پتا چلے گا کہ ہم دھوکے میں تھے, ہم فریب میں تھے, ہم مکر میں تھے. بے وقت کی بارش کہنے والے جملے پر جب پکڑ ہو سکتی ہے تو وہ لوگ جو ماں بہن کی گالیاں دیتے ہیں, ماں بہن کی گالیاں نکالتے ہیں, ان کی گالیوں کا کیا بنے گا؟ جو لوگ لوگوں کی غیبتیں کرتے ہیں ان کی غیبتوں کا کیا بنے گا؟ اللہ اکبر. جو ایک دوسرے کو چغلیاں لگا کر کے جھگڑے لگاتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ جو معاشرے میں انتشار پیدا کرتے ہیں ان کا کیا بنے گا؟ کبھی اپنے حال کی خبر بھی ہے. اللہ اکبر. اللہ کے بندو, اللہ کے بندو, اپنا یہ نازک سا وجود, اپنا یہ کمزور سا وجود اللہ کے عذاب کو برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتا, بلکہ وہاں عمل کی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے, وہاں عمل کی حیثیت بھی کچھ نہیں ہے, بلکہ وہاں تو یار کے فیصلے کی بات ہے. میرا عنوان یہ نہیں, لیکن ایک روایت پڑھتا ہوں